أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا نکلف، اور ہم ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتے، نفساً کسی جان پر، الا مگر وسعها، اس کی طاقت کے مطابق، ولدینا، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے، ینطقو، جو بولتی ہے، بالحق کے ٹھیک ٹھیک، وہم، اور ان کے ساتھ لا یظلمون، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اپنی کتاب کو سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین سے قبولیت کی دعا بھی کرتے ہیں، اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ موت تک ہم قرآن کو سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں، اور اس کے اوپر اخلاص کے ساتھ عمل کرتے رہیں۔ آج جو آیت بینہ قرآن کے اندر ہم سیکھ رہے ہیں، اس کا ایک مفہوم علماء نے یہ ذکر کیا، لا نکلف نفسا الا وسعها کا، کہ کسی آدمی کے اوپر اس کی طاقت سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں بھیجتا ہے۔ زندگی کے اندر ایک انسان کے اوپر پریشانی آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، غم آتے ہیں، اور بعض اوقات ایک انسان دل برداشتہ ہو جاتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات آنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ جو تکلیف آ گئی ہے یہ میرے بس سے باہر کی ہے، اس کو میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں، اور پھر زندگی کو ختم کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر لیتا ہے، خودکشی کے بارے میں سوچنا شروع کر لیتا ہے۔ تو جب بھی کوئی مشکل آ جائے، تکلیف آ جائے، تو ذہن کے اندر یہ بات رکھنی چاہیے کہ ہماری طاقت سے بڑھ کر کے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ صبر سے کام لیں گے، حوصلے سے کام لیں گے تو اس مشکل کو ہم جھیل سکیں گے۔ اور ذہن کے اندر ان آیات کو بھی رکھنا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ تو مشکل ہے تو جس رب کائنات نے مشکل بھیجی، اسی مشکل کو اللہ تعالیٰ آسان بھی کر لیتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے دنیا کے اندر گزرے ہیں، کسی مصیبت کے اندر انہوں نے خودکشی کا فیصلہ کیا لیکن ناکام ہو گئے، گولیاں لی ہیں، ڈاکٹر کے پاس بر وقت ان کو پہنچایا گیا، ڈاکٹر نے معدہ توڑ دیا، حیات ہی بچ گئے، تو بعد میں انہوں نے شکر ادا کیا کہ شکر ہے ہم بچ گئے، اس وقت مر جاتے تو موت بھی حرام ہو جاتی، مجرم و گناہگار کی حیثیت سے ہم دنیا سے جاتے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انعامات بھی دے گا، اور اس کے اندر بھی آزمائش ہوتی ہے، شکر کرے گا یا نہیں۔ ہمارے اوپر مصیبتیں اور دکھ بھی آ سکتے ہیں، اس کے اندر بھی انسان کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے کہ صبر کرے گا یا کوئی غلط راستے اختیار کرے گا۔ علماء نے اس آیت کا مفہوم یہ بھی لکھا ہے کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتے کسی جان کے اوپر مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ علماء نے دوسرا مطلب یہ لکھا کہ جو بھی حکم اللہ نے دیا، ایسا نہیں کہ انسان کرنا چاہے اور کر نہ سکے، جو حکم بھی ہے طاقت کے مطابق ہے۔ جہاد کا حکم کیوں نہیں ہے؟ جہاد کو کرنے کی بھی پوری صلاحیت بندے کے اندر موجود ہے، کرنا چاہے تو ضرور کر سکتا ہے۔ کوئی بھی نیکی ایسی ہے کہ جو انسان اگر نہیں کر رہا تو وہ نفس کی کمزوری کا شکار ہے۔ اگر کہتا ہے کہ 5 نمازیں 2 ہوتی ہیں، 1 ہوتی تو پڑھ لیتا، تو حقیقت کے اندر 1 بھی ہوتی تو اس وقت بھی یہ اسی طرح کمزوریوں کا شکار ہوتا اور ادائیگی کے اندر یہ کوتاہیاں کرتا۔ وگرنہ کتنے لوگ ہیں 5 فرض نمازوں کے ساتھ وہ نوافل پڑھ کر اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں 5 نمازوں کا جو نصاب اللہ نے رکھا ہے یہ بہت کم رکھا ہے۔ کتنے لوگ ہیں 2.5% زکوٰۃ دینے کے علاوہ کروڑوں کے صدقات دیتے ہیں، اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ مال میں سے اللہ رب العالمین نے یہ جو 2.5% زکوٰۃ ہمارے اوپر لاگو کی، یہ تو بہت کم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ سال بعد حساب کر لو، جتنا مال ہے عادت تم نے زکوٰۃ کے اندر اس کو دینا، تو مسلمان ہونے کے لیے، مسلمان رہنے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے آدھا مال دینا ضروری ہوتا، لیکن اللہ نے حکم کو ہلکا رکھا ہے۔
اگر دن میں 5 نمازیں ہیں، اگر 10 اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر لاگو کرتا تو مسلمان ہونے کے لیے، مسلمان رہنے کے لیے، کامیاب مسلمان ہونے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے 10 نمازیں پڑھنی ضروری تھی، لیکن 10 نہیں، اللہ تعالیٰ نے 50 نہیں، اللہ تعالیٰ نے 5 رکھی ہیں۔ اسی طرح اگر 6 مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر لاگو کرتا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا پڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسان رکھا، 1 مہینے کے رکھیں۔ یا اسی طرح اللہ تعالیٰ مالداروں کے اوپر ہر سال حج فرض کرتا تو کر سکتا تھا، پھر جنت میں جانے کے لیے ہر سال حج کرنا ضروری ہوتا، لیکن یہ تو شریعت نے ہمارے اوپر زندگی کے اندر مالداروں کے اندر 1 دفعہ حج، بس 1 دفعہ کر لیا، اس کے بعد مالدار ہو، جتنا مالدار ہو دوبارہ فرض نہیں ہے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں فرض حج کے ساتھ پھر ہر سال نفلی حج جا کر کے کرتے ہیں، اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ایک حج جو اللہ تعالیٰ نے لاگو کی یہ تو بہت کام ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جس بندے کی چس ہے عبادت کی تو ہر فرض کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نوافل کا دروازہ کھولا ہے کہ جتنی تمہاری چاہت ہے تم کرو، فرض نمازوں کے ساتھ نوافل ادا کرو، صلاۃ اوابین پڑھو، جہائش پڑھو، اشراق پڑھو، تہجد پڑھو، اس کے علاوہ حلال وقت ہو 2 رکعت نفل کر کے جتنے تم پڑھو، جتنی تمہاری چاہت بنتی ہے، اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ 2.5% زکوٰۃ کے علاوہ اگر کھڑپتی اور اپتی ہو تو ادھر پیسے دو، ادھر پیسے دو، ادھر پیسے دو، تم آپ کے لیے جنت کماؤ۔ اگر اللہ رب العالمین نے پیسے دے رکھے ہیں تو ہر مہینے کے اندر عمرہ کرنے کے لیے چلے جاؤ، ہر سال کے لیے حج کرنے کے لیے چلے جاؤ، تو ہر فرض کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جس بندے کی زیادہ طاقت ہے، زیادہ وہ اگر جو بندہ کر سکتا ہے 1 دن روزہ رکھے، 1 دن کھوجا کرے، 1 دن روزہ رکھے، 1 دن کھوجا کرے، اس حساب سے نفلی روزے کو رکھتا چلا جائے، کس قدر اس کے اجر ہوں گے، زیادہ ہوں گے، تو یہ تو دروازے اللہ رب العالمین نے کھول رکھے ہیں۔ لیکن جو چیز فرض کی ہے بہت کم کی ہے، پھر بھی ایک انسان اگر یہ نہیں کر رہا تو یہ کمزور ہے، ضعف ارادہ کے شکار ہے، یہ کمزوری ایمان کا شکار ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو یہ بات فرما دی کہ لا نفقل، ہم تکلیف کا بوجھ، ہم ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتے کسی کے اوپر اللہ وسعہ مگر اس کی طاقت کے ساتھ۔ انسان کی طاقتیں کم ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کے اندر لچک رکھی ہے، بندے کے لیے اللہ تعالیٰ حکم کو تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ شریعت ہے، اللہ کے احکامات ہیں، بندوں کے لیے بندے کی حالت تبدیل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اپنے حکم کو تبدیل کر دیتا ہے۔ حکم میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، لیکن بیمار ہو گئے تو اب یہ حکم نہیں کہ کھڑا ہو کر کے نماز پڑھنی ہے، بیٹھ کر کے نماز پڑھ تو گناہگار نہیں، بندے کی حالت تبدیل ہوئی، رب کائنات نے بندے کے لیے حکم کو تبدیل کر دیا ہے۔ بیٹھ کر پڑھ لو کوئی بات نہیں، اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کھڑا ہونے والوں کو ملتا ہے۔ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو، لیٹ کر پڑھ سکتے ہو تو ضروری نہیں بس بیٹھ کر پڑھو، لیٹ کر پڑھی تو گناہگار ہو جو، ایسی بات نہیں ہے، لیٹ کر کے پڑھ، پانی استعمال کرو۔ نہیں کر سکتے ہو، بیمار ہونے کا خطرہ یا بیماری میں اضافہ ہونے کا خطرہ ہے، حالت تبدیل ہوئی، صحت سے بیماری کی طرف آئی تو اللہ نے حکم کو تبدیل کر دیا۔ بندے کس قدر اللہ تعالیٰ رب کریم ہے، ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے ڈوکی میں ڈال رکھا ہے؟ سب کچھ اللہ رب العالمین نے تیرے لیے آسان کیا۔ تو دین میں سہولتیں ہیں، دین آسان، جو کرنا چاہے تو کر کے دکھا سکتا ہے، لیکن جو نہ کرنا چاہے تو اس کے لیے پھر آسان کام بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو انسان اگر لگن والا ہو، شوق والا ہو، محنت والا ہو، جد و جہد والا ہو تو مشکل کاموں کو بھی اپنے آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے، لیکن جو آدمی لٹ ہو، سست ہو تو آسان کاموں کو بھی اپنے آپ کے لیے بوجھ بنا کر کے رکھ دیتا ہے، مشکل بنا کر کے رکھتے۔ دیکھیں ایک طالب علم ہو، اچھا طالب علم ہو، سال بھر برابر وہ محنت کرتا رہے تو مشکل مضامین بھی اس کے لیے آسان ہوتے ہیں، آسانی کے ساتھ وہ تیاری کر لیتے اور پاس ہو جاتا ہے۔ لیکن جو لٹ طالب علم ہو، آج کا کام کل کے اوپر، آج کا کام کل کر لوں گا، تو جو 1 دن کا کام روزانہ نہیں کر سکا تو پورے ہفتے کا 1 دن میں کیسے کر لے گا؟ یا روز کا کام نہیں کر سکتا تو پورے سال کا پھر آخری مہینے میں کیسے کر لے گا تیاری؟ پورے سال تیاری نہیں، آخری ایک پرچے کی آخری رات کیسے وہ تیاری کر لے گا؟ تو جو نالائق کے آسان کام کو بھی اپنے آپ کے لیے مشکل بنا دیتا ہے، جو محنت والا ہوتا ہے، جدوجہد والا ہوتا ہے، رب کے اوپر یقین رکھنے والا ہوتا ہے، وہ مشکل کام کو بھی اپنے آپ کے لیے دلچسپی اس کے اندر کر کے اس کو آسان کر دیتا ہے۔ لیکن جو آدمی یہ نیت کر لے میں نے روزہ رکھنا ہے اللہ کی رضا کی، روزہ اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے توفیق مل جاتی ہے۔ جو گرمی کا لمبا روزہ تھا وہ بھی رکھ لیتا ہے، لیکن جو لٹ ہو، جس کے ذہن میں رب کا خوف نہیں ہے، اس کے لیے سردی کا آسان روزہ بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، وہ پھر رکھنے کی طرف نہیں آتے ہیں۔ تو انسان ذہن بنا لے کام میں نہ کرنا ہے، اللہ اس کے لیے وہ کام آسان کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا لا نکلف، ہم ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتے نفسن کسی جان کی پر اللہ مگر وہ سعی اس کی طاقت کے مطابق، ولدینا کتاب ينطق بالحق، اللہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس کتاب ہے جو ٹھیک ٹھیک بولتی ہے، ذرا برابر وہ نعوذ باللہ ظالمانہ قول نہیں بولتی ہے۔ علماء نے اس سے یہ بات لکھی ہے نامہ اعمال کی کتاب مراد ہے۔ آخرت کے اندر یہ دیکھے کہ اپنے نامہ اعمال کو حیران رہ جائے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ
الا اقصاہا، کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑے نہ بڑی بات کو چھوڑے، ساری باتیں اس کے اندر درج ہیں اور صحیح صحیح درج ہیں۔ اس کو پڑھے گا تو اس کا دل گواہی دے گا کہ اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جرم میں نے نہ کیا ہو اور اس کے اندر لکھ دیا گیا ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ یا یاد ہو کہ نعوذ باللہ فلاں نے کیا لیکن ادھر لکھنے میں نہیں آئی، نہیں ایسی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کے اعمال جو محفوظ ہو رہے ہیں اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے، 4 طریقے۔ ایک یہ کہ ہمارے عمل اللہ کو یاد ہیں۔ نمبر 2، جو ہم عمل کرتے ہیں ادھر محفوظ ہو رہے ہیں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ بے شرط جو زبان ہے، جب زبان ہے جھوٹ بولنے والی ہے، دنیا میں کئی دفعہ جھوٹ بول کر کے کام کو نکال لیتا ہے، آخرت میں بھی سمجھے گا کہ جھوٹ سے کام چل جائے گا تو اللہ تعالیٰ زبان ہی اوپر تالا لگا دے گا، جھوٹ بولنے کی جرت بھی نہیں ہوگی، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے کیا کچھ کرتا رہا ہے۔ اور یوم دن تحدث اخبارا، اس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین گواہی دے گی اس دن کہ اللہ فلاں بندی نے میرے اوپر فلاں وقت فلاں اچھا یا فلاں برا کام کیا تھا۔ اور چوتھا یہ کہ انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، جو کرتے وہ درج کر لیتے ہیں۔ تو یہ کتاب بولے گی محشر کے میدان کے ولدینا، کہ ہمارے پاس نامہ اعمال، یعنی کو جو بولے گا بالحق، بالکل ٹھیک ٹھیک۔ انسان دیکھے گا پڑھے گا تو اس کا دل گواہی دے گا کہ بالکل اس کے اندر ٹھیک ٹھیک درج ہے، تو ہمارے اعمال محفوظ ہو رہے ہیں۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ گناہ کرے تو وہاں چلا جائے جہاں رب کا علم نہیں پہنچتا ہے، جہاں اس کے ساتھ چمڑا جسم نہیں ہے، جہاں پر زمین نہیں ہے، جہاں پر فرشتے نہیں۔ اگر ایسی جگہ نہیں جا سکتا اور یقیناً نہیں جا سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سنبھل کر کے زندگی گزارے۔ جس طرح کہ گپ لگا رہا ہوتا ہے، کوئی کیمرہ لگا لیتا ہے تو سنبھل جاتا ہے کہ اس میں غلط انداز کے اندر ریکارڈ نہ ہو جاؤں، تو ہمارے اعمال محفوظ ہو رہے ہیں، ایک ایک عمل محفوظ ہو رہا ہے۔ اور پھر آخری یہ بات ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن دنیا میں ایسا ممکن ہے کہ بے گناہ بھی اس کے ساتھ بھی ظلم ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے دنیا کے اندر، لیکن محشر کے میدان کے اندر فیصلہ کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہوگی۔ کسی کے ساتھ کوئی یک تلفی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ 5 نیکیاں ہیں تو 4 کا ثواب نہیں ملے گا، پورے 5 کا ثواب ملے گا۔ 5 گناہ ہیں تو 6 گناہوں کی سزا نہیں ملے گی، 5 گناہوں کی سزا ملے گی۔ جنت کا مستحق ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ غلطی کی وجہ سے جہنم میں چلے، نہیں، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں۔ جہنم کا مستحق ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ غلطی کی وجہ سے جنت میں چلے، اس بات کا غلطیوں کا امکان ہی نہیں ہے۔ غلطیاں دنیا میں لگ سکتی ہیں، دنیا میں لگ سکتی ہیں، جھوٹی کوئی گواہی دے دے، قاضی صاحب کو دھوکے میں لے آئے، قاضی صاحب مطمئن نہ ہو سکیں، یا غلط فیصلہ صادر ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ فیصلے کرے گا، اور اللہ تعالیٰ علیم ذات ہے، علم والی ذات ہے، علم والی ذات سے غلطی لگتی نہیں ہے۔ تو محشر کے میدان کے اندر کسی کے اوپر کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا، کسی کی کوئی بھی حق تلفی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین قرآن و سنت کو سمجھنے کی، سیکھنے کی، اور پھر اخلاص کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ولا نکلف، ہم ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتے نفساً کسی جان کے اوپر الا مگر وسع، اس کی طاقت کے مطابق۔ ولدینا، ہمارے پاس ایک کتاب ہے، ینطق جو بولتی بالحق، کے بالکل حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک، وہم ان کے ساتھ لا یظلمون، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ